روئے وہ جو محتاج ہو کسی کا، اللہ محتاج نہیں. اور عاجزی وہ کرے جو کسی کا حاجت مند ہو، اللہ کسی کا حاجت مند نہیں. حق تعالی جل شانہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ روئے، اس کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے بندہ جب یہاں روتا ہے تو وہاں سب کچھ ہے لیکن عاجزی والے آنسو نہیں ہے. یہ عاجزی والے آنسو جب اوپر پہنچتے ہیں تو حق تعالیٰ کو اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، فرمایا اس کا استوک کرو، میں اس سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک آدمی کو ایک فقیر سے دوستی ہو گئی، مانگنے والا تھا، دوستی ہو گئی. دوستی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اس فقیر نے جو کچھ پیسہ مانگتا تھا وہ اس کے پاس جمع کراتا تھا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ فقیر کا آنا بند ہو گیا، تو اس آدمی کو فکر ہوئی کہ اس کی امانت میرے پاس ہے اور وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا؟ اس نے اپنا ٹھکانہ اور پتہ بتایا تھا کہ میں وہاں رہتا ہوں. تو یہ آدمی تلاش کرتا ہوا وہاں گیا، دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اور جاکنی کا عالم ہے. اس فقیر نے یوں کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا کہ تو کب آئے کہ میں تجھ سے بات کروں. دیکھ مجھے مال سے بہت محبت ہے اور میں نے ساری زندگی مال کے مانگنے میں کمائی ہے، گزاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین بھی تو کرے اور میرے مرنے کے بعد جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سب میری قبر میں رکھ دے. ٹھیک ہے. وصیت کے مطابق کام ہو گیا، اس کو دفن بھی کر دیا گیا، اس کے سارے ساز و سامان کو اور مال کو اندر اتار دیا گیا اور تدفین ہو گئی. اللہ کا کرنا کہ یہ جس کے پاس امانت رکھتا تھا وہ آدمی حالات میں آ گیا، پریشانیوں میں آ گیا، غریبی میں آ گیا. تو اس کے دل پر خیال سا گزرا کہ میں نے اس فقیر کو دفنایا اور اس میں سارا سامان اور اس کا مال رکھا ہوا تھا، پیسے رکھے ہوئے تھے، اس کو کس کام کے؟ وہ تو پگھل گیا ہوگا، نہ معلوم اس کا کیا ہوا ہوگا، وہ پیسے ویسے ہی پڑے ہوں گے، میں نکال لوں تاکہ اپنی ضرورت پوری کروں. یہ واقعہ بالکل صحیح. وہ گیا اور اس کی قبر کھودی تو وہ سارے پیسے اس کی بودی پر لگے ہوئے تھے. اس نے ایک سکہ نکالا، لیکن وہ ایک نکالنا تھا، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے ہندوستان میں، ایک نکالا، لیکن وہ ایک سکہ کیا نکالا کہ اس کا آگ جلنے لگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جہنم کا عذاب ہو رہا تھا. بس اس نے کسی طرح بند کیا قبر کو. وہ آیا. پریشانی کا عالم اس کا یہ ہے کہ اگر یہ پانی میں ہاتھ رکھتا ہے تو قدرے سکون ملتا ہے، ورنہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں. ہر وقت پریشان پریشان، ہاتھ میں جلن ہو رہی ہے، آگ فائر ہے. کسی نے بتایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، صاحب کشف و کرامت ہیں. حضرت بہت بڑی شخصیت، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے. فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب بہت بڑے آدمی، صاحب کشف و کرامت ہیں، اور پھر بڑے باپ کے بیٹے ہیں، باپ بھی بہت بڑا ہے، اور ان کے دادا بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ خود بھی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے مقرب ہے، جاؤ ان سے دعا کراؤ. ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا کی بدولت تعالی جل شانہ تمہارے لیے راحت کا مسئلہ کر دے. اب اس آدمی کا حال یہ تھا کہ بس پانی میں ہاتھ رکھے تو سکون ہے، اور پانی سے ہاتھ نکالتا ہے تو وہی ہاتھوں میں جلن ہو رہی ہے، فائر ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے. چونکہ وہ تو جہنم کا اثر تھا، دنیا کا اثر تو تھا نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحقیق کر کے پہنچائی، تلاش کرتے ہوئے، اور حضرت سے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضرت اس طرح میری دوستی تھی اور اس کے قبر میں پیسے رکھے اور میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی.
اسی دن سے میرے ہاتھ میں فائر اور جلن ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے بس. اور یہ آگ میں پانی میں ہاتھ رکھتا ہوں تب تو ٹھیک ہے، اور پانی میں ہاتھ نہیں رکھتا تو رات دن میں روتا رہتا ہوں، بے چینی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت مراقب ہوئے 15 منٹ تک، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ پر جو جلن ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو قبر میں تو نے ٹچ کیا ہے پیسے کے لیے، اس پر عذاب جہنم ہو رہا تھا، اور یہ عذاب جہنم کو دنیا کا کوئی پانی مٹا نہیں سکتا. یہ تیرے ہاتھ میں جو فائر ہے یہ دنیا کی کوئی پانی اس کو مٹا نہیں سکتا. آئے ہائے. فرمایا حضرت کوئی راستہ تو بتائیں. شاہ عبدالعزیز صاحب تو یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی بہت باتیں سناتا ہوں، بہت باتیں سناتا. حضرت نے تفسیر شروع فرمائی قرآن کریم کی، اور آخری 2 پارے اور شروع میں سورہ بقرہ کی تفسیر پوری ہوئی، اور زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے تشریف لے گئے. ہمارے اکابر کا یہ کہنا ہے کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو تفسیر کا حق ادا ہو جاتا. قرآن کا تو کوئی نہیں کہہ سکتا، قرآن کا حق تو کون ادا کرے. تفسیر کا حق اردو میں ایسی زبردست تفسیر لکھی، ایسی زبردست تفسیر. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کا اثر ہے، دنیا کا کوئی پانی اس کو دفع نہیں کر سکتا، ساری زندگی تیری اس میں سے گزرے گی. تو وہ بہت رو کر کے حضرت سے کہنے لگا حضرت دعا فرما دیجئے، کوئی راستہ نکال دیجئے، کوئی طریق بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. جہنم کی آگ کو کون دنیا کا پانی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ پر سارے سمندروں کو دنیا کے ڈال دیے جائیں وہ بجھ نہیں سکتی ہے، اس کو کون دنیا کا پانی. وہ بہت رونے لگا، اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب ساری زندگی اس جلن اور فائر کے ساتھ مجھے رہنا ہے، اور تباہی اور بربادی والی زندگی ہے. ساری اس کو اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا کہ وہ روتے روتے نڈھال ہو کر اپنے ہاتھوں کو اپنے آنسوؤں پر گھما کر کے کہنے لگا اللہ راستہ نکال اس بزرگ کی برکت سے، اللہ راستہ نکال. حضرت نے فرمایا یہ جو آنسو نکل رہے ہیں اس کو تیرے ہاتھ پر مسل لے. اس نے مسل لیے اور 2 منٹ میں فائر اور آگ اور جلن دور ہو گئی. تو اس نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ حضرت میں کئی دنوں سے پانی کا بوتل لے کر کے ساتھ میں چل رہا ہوں، جلن دور نہیں ہو رہا ہے، یہ 2 منٹ میں کیا کرامت ہو گئی کہ میں نے اپنے آنسو کو یہاں اپنے مسلنے کو کہا، میں نے مسلے اور دور ہو گئے. فرمایا پیارے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو کوئی بجھا سکتا ہے تو مجرم کے آنسو بجھا سکتے. یہ تیرے جو آنسو نکلے ہیں اللہ کے خوف سے، خشیت سے، رونے سے، اس نے اس کو دفع کیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. تو اللہ کے وہاں سب کچھ ہے، لیکن تواضع، عاجزی، انکساری نہیں ہے. اس لیے اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. جب دنیا میں ہم روتے ہیں تو اللہ ہمارے آنسوؤں کا اسٹاک کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب دعائیں کرو اور خشیت خداوندی کا غلبہ ہو جائے اور خوف کا غلبہ ہو جائے تو اپنے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر پوچھ لیا کرو، حق تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم سے چہرے کو نجات دے دے گا. اپنے آنسوؤں کو چہرے پر پوچھ لیا کرو. یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، لیکن افسوس کہ رونا ہی چلا گیا ہمارا. تو ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ پتھر سے زیادہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے. رونے کا مجاز بناؤ، اور حدیث میں ہے رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. رونے جیسا چہرہ بناؤ. ایک آدمی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے وہاں بھی جہاں سگنل لائٹیں ہوتی ہیں وہاں کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں.
آپ پہلے سے یہ طے کر کے گاڑی میں ہیں کہ اس کو نہیں دوں گا میں، لیکن وہ جب ہمارے پاس آتا ہے اور منہ جو بناتا ہے اس کا چھوٹا سا اور عاجزی اور منت اور سماجت والا اور بالکل ایسا بے بسی اور بے کسی والا منہ بناتا ہے، تو باوجود کہ آپ کا ارادہ تھا نہ دینے کا، آپ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ جب دنیا میں مجھ مخلوق کو منہ بنانے پر رحم آ جاتا ہے، تو اگر ہم اللہ کے سامنے رونے والا منہ بنائیں گے تو اللہ کو کیوں رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُمْ، رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ، اپنے رب کے سامنے رو۔ بہرحال میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، اب اس میں تو بڑے لمبی چوڑی تشریح ہے، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَوْا بِهِ، وہ ساری زمین کی دولت دینے کے لیے، حکومت دینے کے لیے کہ اللہ حکومت لے لے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا، اس برے عذاب سے لیکن مجھے نجات دے دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ یوں کہے گا اس موقع پر، مشکات کی روایت ہے کہ اللہ یوں کہے گا اس وقت جب یہ انسان ساری حکومت دینے کے لیے تیار ہوگا، اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تو بہت چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی، اور وہ چیز یہ تھی میری توحید کا اقرار کر لے، بس میں نے اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو دنیا میں میری توحید کا اقرار کر کے آ جاتا تو میں دنیا تو خیر عزت اور ذلت سے ختم کروا دیتا، لیکن آج میرے وہاں جو عزت ملتی اس کا مقام کچھ اور ہوتا، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو تو نے نہیں مانا۔ یہ ہے ہدایت۔ جب ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، تو اسی لیے اللہ ہر نماز کے ہر رکوع کے ہر قیام کے اندر اور ہر رکعت کے اندر ہمارے پاس دعا کرواتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا، ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ تو ہم کسی کو دعا دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دیں، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد زیغ اور نافرمانی اور بغاوت اور تیرے نہ ماننے والے راستے پر نہ لے جانا ہم کو۔ لا تزغ قلوبنا، زیغ کا معنی تیرا راستہ، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد۔ اس آیت سے بھی انداز ہوتا ہے کہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہے۔ تو ہم کسی کو دعا دیں یا کوئی ہم کو دعا دیں، اس کو معمولی نہ سمجھے، ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اور ہدایت نام ہے ایمان، ایمان اور ہدایت۔ اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ چونکہ اس حدیث شریف میں جو میں نے پڑھی عن عبداللہ ابن عمر، اس میں پہلی بات فرمائی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تو ایمان کہتے ہیں کس کو ایمان کہا جائے؟ ہمارے اکابر نے ایمان کی بڑی زبردست تعریف فرمائی، التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ۔ دو جملوں میں تعریف، ایمان کی تعریف، التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم، ساری عبادتیں آ گئی، اس لیے کہ قانون کو ماننا قانون بنانے والے کی عظمت کرتے ہوئے، یہ تو قانون کی عظمت ہوئی، اور اگر قانون مانتے ہیں قانون بنانے والے کی بے عزتی کے ساتھ، تو یہ زبردستی کا سودا ہوا۔ اس مسئلے کو میں بہت کھولتا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت قانون بناتی ہے، میں اس لیے قانون مان رہا ہوں کہ اس حکومت پہ رہنا ہے، اس لیے مجھے ماننا ہے، ورنہ کون مانے اس پرائم منسٹر کی بات کو؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے زبردستی مانا ہے اس قانون کو، اور جو آدمی زبردستی قانون کو مانتا ہے اس میں محبت نہیں ہوتی، اور ایک آدمی اس لیے مانتا ہے کہ پرائم منسٹر نے میری راحت اور آرام کے لیے قانون بنایا ہے کہ مجھے بھی راحت ملے، آپ کو بھی راحت ملے، میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں، آپ کی ذات سے مجھے تکلیف، میں بھی سکون سے رہوں، آپ بھی سکون سے رہوں، میں کسی کو نہ ماروں، آپ مجھے نہ مارو، میں کسی کا مال چوری نہ کروں، آپ میرا مال چوری نہ کریں۔
گاڑی میں اگر ریڈ ہو تو میں نہ چلوں اس لیے کہ کوئی ٹکرا جائے گا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ سارے قوانین ہیں۔ تو قانون بنانے والے نے میرے لیے بنائے ہیں تاکہ مجھے راحت ملے۔ یقیناً قانون کی عظمت قانون بنانے والے کی عظمت ہے، یہ محبت کی دلیل۔ اگر اللہ کے قانون کو ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ چونکہ وہ روزی دیتا ہے اس لیے مان رہا ہوں، ورنہ کون اس کی مانے، تو اس صورت میں قانون پر قرآن پر عمل کرنے کے باوجود وہ مشرک اور کافر ہے، اس لیے کہ عظمت رب کی نہیں آئی اس میں۔ اور اسی لیے اسلام نے تلوار سے ایمان لانے والے کو منع کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ہے تفسیر اس کی، دین میں زبردست اس لیے کہ جبرن کوئی ایمان لا رہا ہے تو وہ قانون کا فالو آور تو ہوا، قانون بنانے والے کا نہیں ہوا۔ اور جب قانون بنانے والے کا وہ فالو آور نہیں ہوا تو اس صورت میں قانون بنانے والے کی عظمت نہ آئی، تو التعظیم لامر اللہ، اللہ ہی کی تعظیم نہ آئی، تو پھر وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے شریعت میں لا اکراہ فی الدین، زبردستی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے جہاد کا معنی اکراہ فی الدین سمجھا ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ اکراہ فی الدین ایمان میں ہے ہی نہیں، اپنی خوشی سے ایمان لاؤ، اور یہی ایمان معتبر ہے۔ اور دوسرا جز الخدمت لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ بھی بہت بڑی چیز، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے امر کی عظمت تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات، لیکن خدمت لخلق اللہ نہیں کر رہے ہیں، تو ایمان ضعیف ہے، ایمان کمزور ہے۔ اور ایک آدمی دنیا میں چیریٹی بہت کر رہا ہے، بہت سخاوت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے یہاں وہاں، اس کی مدد اس کی مدد، یتیم کی، بیوہ کی، مسکین کی، فلاں کی، دنیا بھر کے لیے دوڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے امر کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، اس کا ایمان اس سے بھی کمزور ہے۔ دونوں کو ملا کر کے ایمان بنتا ہے، ایمان کامل بنے گا جبکہ دونوں ہو، التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب دونوں نہیں ملتے ہیں، کوئی ایک جز ہوتا ہے تو ایمان ہے لیکن ایمان ناقص ہے، ایمان کامل نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان کمال والا بنائیں، ہم تعظیم لامر اللہ کرتے ہوئے، اللہ کے امور کی تعظیم کرتے ہوئے عبادت بھی کریں اور خدمت خلق بھی کریں۔ خدمت خلق کے دو راستے ہیں، ایک راستہ نفع پہنچانا، بہت سمجھے، نفع پہنچانا، اور دوسرا راستہ ضرر سے بچانا۔ یہ دونوں مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ نفع پہنچاؤ، کھانا نہیں تھا کھانا دیا، پینا نہیں تھا پینا دیا، دوا نہیں تھی دوا دے دی، یہ سب نفع پہنچاؤ۔ اور ضرر نہ پہنچاؤ، ضرر نہ پہنچاؤ، اس کو نہ ستاؤ، اس کو نہ تکلیف دو، اس کو برا بلا نہ کہو، اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہلانے کے لائق وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر، نبی فرماتے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو خدمت خلق کے اندر نفع پہنچانا بھی ہے اور ضرر نہ پہنچانا بھی، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور جب دونوں کریں گے تو خدمت خلق مکمل ہوگا۔ اور اگر ایک کیا کہ نفع تو پہنچایا لیکن نقصان بھی پہنچایا، تو نقصان کا گناہ اتنا ہوگا کہ نفع کے ثواب کو ختم کر دے گا۔ میں نے کسی غریب، یتیم، بیوہ، ضرورت مند کو پیسے دے کر احسان جتایا اور تکلیف پہنچائی، یہ اس کو نقصان ہوا، اس نقصان نے میرے ثواب کو ضائع کر دیا۔ تو نفع بھی پہنچاؤ اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو نقصان سے بچاؤ۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ تو میں نے پہلی شک پر قدر وضاحت کی، ورنہ ایمان کی تعریف میں حضرات اکابر نے بہت کچھ لکھا ہے۔ فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اقامت الصلاۃ کا معنی
ان تمام ارکان کے ساتھ، تمام سنتوں کے ساتھ اگر نماز پڑھی ہے تو اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ صلو صلاح نہیں فرمایا، نماز پڑھو یہ نہیں کہا، اقیم الصلاح کہا۔ اور اقامت کا معنی تمام سنن و مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کر۔ میرا جی بہت چاہتا ہے مساجد خالی ہے، ورنہ میں چاہتا کہ مسجد بھری ہوتی، تو میں اپنے ان دنوں میں پریکٹیکلی طور پر حدیث کی روشنی میں نماز سکھاتا۔ یہ سیکھنے کی چیز، نماز سیکھنے کی چیز۔ 70 ایئرز کے ہو گئے ابھی تک ہمیں نماز پڑھتے نہیں آتا، اور نہ ہم نے سیکھا، نہ ہمیں ان علماء کے پاس گئے کہ ہمیں صحیح نماز سکھا۔ تابعین جیسے تابعین صحابہ کے پاس گئے، حالانکہ ان کے علوم میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت نبی کی وضو پریکٹیکلی طور پر ہمیں بتائیے۔ اور حضرت عثمان نے پانی منگوایا اور پریکٹیکلی طور پر وضو فرمایا۔ جب وضو فرما رہے ہیں تو تابعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو دور نبوت میں چھوٹے تھے، وہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور وہ علم سیکھ رہے ہیں کہ نبی کا وضو کیسا تھا۔ وضو فرمانے کے بعد عثمان نے فرمایا ہا قدا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی وضو ایسے ہوتی۔ فرمایا کہ جس نے ایسے وضو کیا وصلی رکعتین، اور 2 رکعت پڑھی تحیۃ الوضو یا مطلق النفل، اس طرح پر کہ دل میں کوئی خیال دنیاویہ نہیں آیا، تو وہ سلام پھیرے گا اور اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان نے پریکٹیکلی طور پر بتایا۔ ایسے کہیں نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر، اور ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ ہاں، ممبر پر کھڑے ہو، اور جب سجدے کی باری آئی تو حضرت 2 قدم چل کر کے نیچے اتر گئے، اس لیے کہ سجدہ ممبر پر نہیں ہو سکتا تھا، پھر سجدہ نیچے فرمایا، پھر 2 قدم چل کر کے ممبر پر آ گئے اور پھر نماز پڑھی۔ صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم کو یہ فرمایا نماز کے بعد، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم عملاً میری نماز کو دیکھ لو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہاتھ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے میں امام کے ساتھ ساتھ ہوگا یا امام کے پیچھے ہوگا؟ اگر امام سے آگے پیچھے ہو گئے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاتھ کیسے باندھے جائیں، رکوع کیسے کیا جائے، قیام کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، 2 سجدوں کے بیچ میں کیسے بیٹھا جائے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اقامت صلاح اس کو کہتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، اور روزے رکھے، اور استطاعت پر حج کیا۔ فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ اس حدیث شریف کی مطالبات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم، اللہم انا نعوذ بک من الحزن والملال، اللہم انا نعوذ بک من قہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من قہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من قہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ آپ نے جس ایمان سے ہمیں سرفراز کیا ہے اور جو ایمان آپ نے ہم کو دیا ہے، اے اللہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے ایمان ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن ساری کائنات کی حکومت بھی تجھے دے دیں گے تو قبول نہیں کرے گا۔ تیرا احسان ہے کہ ہمیں دنیا میں تو نے ہدایت عطا فرما دی۔ اے اللہ اس کو موت تک باقی رکھ کر لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پہ موت عطا فرما، اے اللہ ہدایت پہ موت عطا فرما،
اللہ ایمان پہ موت عطا فرما، ہدایت پہ موت عطا فرما، ضلالت والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ضلالت والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیری یادوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری یادوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے اہل و عیال کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اس وقت جو بلا وبا چل رہی ہے اے اللہ امت مسلمہ کی اور بلکہ ساری امت کی اس سے حفاظت فرما، اس بلا اور وبا کو دور فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہندوستان میں یہ بلا انتہائی پھیلی ہوئی ہے مولا کریم، ہم نے تیری قدرت کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہمیں پریشان کر گیا اور ساری حکومت کو تباہ و برباد کر گیا۔ اے اللہ یہ تیری حکومت ہے، ہم جانتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، ایک چھوٹے سے کیڑے نے، ایک وائرس نے الہ العالمین جب اتنا عاجز ہم کو کر دیا ہے تو تیری قوت کا کیا کہنا، تیری قدرت کا کیا کہنا، تیری طاقت کا کیا کہنا۔ رب کریم اے اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں بہت اعتراف ہے اللہ، ہمیں بہت اعتراف ہے اللہ۔ اب تو امتحان نہ لے اے اللہ اس ملک سے، اور جہاں جہاں اس طرح کی بیماریاں ہیں اے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو کل حادثہ ہوا ایک ہسپیٹل کے اندر الہ العالمین اس میں بے شمار تیرے مسلم بندے، مومن بندے تھے، مومن بندیاں تھی، اے اللہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو شہادت کی موت عطا فرما، ان کو شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ انہوں نے اپنے باپ کو جب اٹھایا تو اے اللہ گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھی، اے اللہ وہ غسل بھی نہ دے سکے، مولا ان کی اولادوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ وہ شفا لینے گئے تھے لیکن موت کے حوالے ہو گئے۔ صحیح ہے مولا، تو نے کہا ہے کہ میں نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا ہے کہ موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اور کل کو کیا ہونے والا ہے تو ہی جانتا ہے اللہ، تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مولا کریم ہم نالائق ٹھہرے کہ تجھ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر پراؤڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، مولا ہم اترا کر چل رہے ہیں، حالانکہ ہم سب کو بھی وہی قبر کا کھڈا بھرنا ہے اور اس مٹی میں سونا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی والی زندگی عطا فرما، تواضع والی زندگی عطا فرما، عاجزی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے اے اللہ اس ہاسپٹل کو دوبارہ کھڑا فرما دے، اللہ اس کو دوبارہ کھڑا فرما دے، پھر خدمت خلق کے لیے اس کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، اور الہ العالمین جتنے انتقال کر گئے ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس طرح کے ایکسیڈنٹ والی موت سے ہماری بھی حفاظت فرما کہ ہماری لاش بھی نہ ملے، اے اللہ ایسی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کتے اور بلے جیسی رجھرتی موت سے بھی ہماری حفاظت فرما، کتے اور بلے جیسی رجھرتی موت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرما، ہمیں پیاری موت عطا فرمانا، اے الہ العالمین ایمان پر ہمیں موت عطا فرمانا، کلمہ شریف پر موت عطا فرمانا، تیری رضا والی موت عطا فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، اے الہ العالمین تلاوت قرآن پہ موت عطا فرمانا، حدیث کے پردے پر احاطے موت عطا فرمانا۔ اے اللہ تو ایسے موت دینا کہ تیرا حق بھی باقی نہ رہے، بندوں کا حق بھی باقی نہ رہے، زندگی صاف ستھری ہو، ورنہ تو نے ایک سوال اگر ہم سے کر لیا تو ہم سے جواب نہیں بن پائے گا۔ اے اللہ حقوق العباد سے بھی ہم پاک ہو اور حقوق اللہ سے بھی ہم پاک ہو، ہم پر کسی کا حق نہ ہو، اس طرح کی ہمیں موت دینا، اور اے اللہ ہمیں ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما کر اپنا فضل کرم فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، ہمارے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اگر وہ بقید حیات ہیں، زندہ ہے، تو ان کی اولادوں کے لیے ان کے سائے کو باقی فرما،
ان کو شفا عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما، اور اگر جن جن کے والدین تیرے پیارے ہو چکے ہیں، قبر میں پہنچ چکے ہیں، ان کی دعاؤں کی ان کی اولاد محتاج ہو چکی ہے، ہم بھی محتاج ہو چکے ہیں، اے اللہ ان والدین کی حیاتی میں ان کی جتنی دعائیں تھی، ان کی وفات کے بعد بھی وہ ساری دعائیں ان کو نصیب فرما، ان کی اولادوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی، جن کے والدین زندہ ہے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت احترام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب وہ سایہ اٹھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، راتوں میں دروازے کھلے رکھ کر انتظار کرنے والی کوئی ماں نہیں ہوتی ہے جو یوں کہتی ہے کہ میرا لال آئے گا تب میں سوؤں گی۔ اے اللہ وہ ماں کا پیار سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ باپ کی دعا، وہ باپ کی محبتیں کہاں سے لائے، وہ ماں کا پیار کہاں سے لائے؟ مولا ان سب سے ہم محروم ہو چکے ہیں، اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما۔ اس رمضان میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کو رضامندی کا اپنا پروانہ عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ ان کو راحت پہنچا دے، ان کو سکون پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ آنسو نہیں ہے، زبردستی آنسو بہاتے رہتے ہیں، اے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے اور ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا